السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو بدعتی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے کہا کہ میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، یعنی ہمارا دین جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ عند اللہ دین اسلام، یعنی اللہ پاک ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور ہمارے دین کو اللہ پاک نے مکمل یعنی کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اور بدعتی کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، یعنی بدعتی کہتا ہے کہ نہیں، دین ہم نے مکمل کیا۔ یعنی جب رجب آتا ہے ہم اس کے اندر کنڈے بناتے ہیں، پتہ نہیں کون سے خرابات اس کے اندر جوڑ دیتے ہیں جو اسلام اور دین سے کوئی اس کا قطعی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ تو اللہ کا دشمن وہ ہوتا ہے جو بدعتی ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ سے، اللہ معاف کرے مجھے، معاذ اللہ، کہ کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ، دین ہم نے مکمل کیا۔ کیونکہ رجب کے کنڈے بنا کے، 11ویں بنا کے، 12ویں بنا کے، اور کتنے ایسے جو بدعات ہیں تو شرک ہے، ہم نے اس کو مکمل کر کے ہم نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو، اللہ پاک تو سچ کہہ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو اپنے دین اسلام کو جو مکمل کر دیا، یعنی دین میں کوئی اس کے بعد کوئی ملاوٹ نہیں ہے، دین میں کوئی نئی بات کو آدمی اس میں شامل نہیں کر سکتا ہے، یعنی دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بدعتی کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ، دین آپ نے مکمل نہیں کیا، دین ہم نے مکمل کیا۔ ابھی دیکھیں، ابھی آدمی جو مر جاتا ہے، آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے 3 دن کے بعد جو ختم قرآن جو بناتے ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ازواج مطہرات جو دنیا سے وفات ہو گئیں، ان کے بچے جو وفات ہو گئے، ان کے بیٹے وفات ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو جمع کر کے 3 دن کا قرآن خوانی کبھی نہیں بنایا۔ مرنے کے بعد دوسرے دن یا مرنے کے دن یا دوسرے کے بعد جو میت کو دفن کر کے آتے ہیں، اور پتہ نہیں ایک ہلکا سا بیٹھ جاتا ہے، چند عورتیں جو بیٹھ جاتی ہیں، اس کے اندر ایک بیج ہوتی ہے، یعنی جو بیج ہوتی ہیں وہ کئی تھیلیاں جو بھر کے لاتے ہیں، اور اس بیج کا جو ورد کرتے ہیں، یعنی وہ بیج کو جو ایک ایک کر کے ہے نا، پتہ نہیں کتنے کیا پڑھتے ہیں، کتنی جو ذکر کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن عورتیں جمع ہو کے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اس بیج کا ورد کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ اپنی کوئی بھی ازواج مطہرات کی وفات کے بعد یا بیٹے کی وفات کے بعد، ان کی بیٹیاں کی وفات کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چاچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیا؟ یعنی سب عورتوں کو، صحابیہ کو جمع کر کے یا بیج کا جو ذکر کرنا نہیں کیا، کیونکہ یہ دین میں شامل نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہوتی اور اس میں ثواب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور بتا کے جاتے میرے بھائی، کیونکہ دین تو مکمل کامل کر دیا اللہ پاک نے۔ آپ کیوں اس خرافات کو لے کے بیٹھے ہو؟ کیا 3 دن کا ختم منانے سے کیا میت کو ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ آپ 3 دن کا ختم یا اگر ہزاروں لاکھوں قرآن شریف بھی اور کس سے پڑھ کے آپ بخشائیں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، بس اس کے اندر جو 3 جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں، 3 جو اعمال ہوتے ہیں جو میت کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک اعمال جو وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں خود اس نے کیا، اپنی زندگی میں نیک اعمال کیا، اللہ اور رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، ایسی نمازیں پڑھی، ایسے عمل کیے جو اللہ اور رسول کو پسند تھا اور اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق تھا، وہ عمل اس کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا۔ دوسرا جو عمل وہ ہوتا ہے میری بھائی اور بہنیں، جو وہ خود نے کسی اور کے واسطے کوئی مدد کی، کوئی کنواں کھود کے دیا، کوئی مسجد بار کے دی، یا ایسا کوئی عمل ہو جو اللہ رسول کے مطابق ہو، جو اس کی سکھا کے گیا اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملتا جائے گا۔ باقی رہی تیسری بات، جو اس کی نیک اولاد ہو، نیک اور صالح اولاد ہو،
تو اس کی مغفرت کے بعد اس کو ہاتھ اٹھا کے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی اس کے لیے کار خیر ہے. یعنی اولاد، نیک صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی ان کو پہنچا دیتا ہے. اس کے سوا نہ 3 دن کا ختم ہو، نہ 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جو تسبیحاں پڑھنی بیٹھتے ہوں، اس کا میرے بھائی میں اجر کوئی نہیں ملے گا، بلکہ اس کو میت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کرنے والے اور کرانے والیوں کو اور وہاں جو بیٹھ کے کراتے ہیں ان کے اوپر ایک وبال سا بن جائے گا. یعنی یہ جمعہ کے دن جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں آیت چھوٹی سی پڑھی جاتی ہے، کل بدعت ضلالہ کل بدعت فی النار. یعنی بدعتی جو ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ نار ہوتا ہے، بدعتی جو ہوتا ہے وہ ٹھکانہ نار ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کلپ بڑی ہو جاتی ہے کہ مسجد قباء میں جو صحابہ تھے، چند جو آدمی تھے جمع ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس میں ایک پتھر رہا کرتا تھا. ایک آدمی 100 مرتبہ اپنی منہ سے کہتا تھا سبحان اللہ، کہتا تھا، پتھر کو پھینکتا تھا. دوسرا آدمی کہتا تھا الحمدللہ، اپنے پتھر کو پھینکتا تھا. تیسرا آدمی کہتا تھا اللہ اکبر، اپنے ایک پتھر کو پھینکتا تھا. اسی طریقے کا اللہ کا ورد کرتا جاتا تھا. تو ایک صحابی رسول نے جا کے دیکھا کہ مسجد قباء میں یہ عمل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جا کے ابن عباس جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے ان سے جا کے شکایت کیا، ابن عباس مسجد قباء میں ایسا ہو رہا ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، آپ آ کے روک لیجیے. جب ابن عباس آئے مسجد قباء میں آئے، دیکھا کہ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کے چند دن بھی نہیں ہوئے، اب بھی ان کی قبر مبارک کو مٹی بھی نہیں لگی، اور آپ نے ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو عمل تھا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے بدعت اختیار کر لی. میرے ابا نے کہا کہ یہ عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں معلوم، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرنے کو ہم کو کبھی نہیں کہا، اور ہم نے کیا یہ عمل مردود ہے. یعنی جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت آپ کریں گے اس کے اندر اجر نہیں ہوگا، اس کے اندر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو جو عمل جو ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے. آپ بدعتی کو کتنا بھی سمجھائیے، کتنا بھی اس کو کہے، وہ نہیں مانتا ہے، کیونکہ ہر بدعت اور ہر بدعتی جو ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے. بس ایسی باتیں، ایسی کام آپ نہ کیجیے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بھی ہم عمل کریں گے، اللہ اس عمل کو اس عمل کو قبول کرے گا. ابھی روز محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شفاعت ان کے ہاتھ سے ہمیں پانی نصیب فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، اللہ کرے ہم ان کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اللہ پاک سے ہم دعا کریں. لیکن اس ٹائم پہ بھی بہت بڑی تعداد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن فرشتے وہاں پہ ان کو روکیں گے، فرشتے جانے نہیں دیں گے، ان کو روکیں گے. جب نبی علیہ وسلم کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں ان کو آنے دو میرے بھائی، میرے امتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے اتنی گڑبڑی کی، اتنی خرافات پیدا کی، اتنی بدعتیں پیدا کی، تو آپ کے دین کو انہوں نے مٹا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے غصے سے، سوتن سوتن سوتن، دور ہو جاؤ میری نظر سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. میرے بھائی اور بہنوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روز محشر میں ہم کو ٹکرائیں گے، اللہ نہ کرے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھکانہ کیا ہوگا ہمارا؟ ٹھکانہ ہوگا جہنم. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے، اور اللہ ہمیں کبھی جنت نہیں دے گا، کبھی ہمارا بھلا نہیں ہوگا. ہم آپ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں جو بھی عمل کیجیے آپ اللہ اور رسول کے مطابق کیے. یہ بدعت، یہ رجب کے کنڈے، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ مرنے کے بعد 3 دن کے جو جمع ہو کے لوگ جو کھانا پڑنا اور کھانا پینا، اور مرنے کے بعد جو تسبیحات بیٹھ کے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ. یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں میرے بھائی، یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں. دین کو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کا فرمان
قرآن شریف معنی کے ساتھ پڑھیے، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری ہے، 7 ستر کی کتابیں ہیں، اس کو پڑھا کیجیے، آپ کو صحیح دین ملے گا۔ ہم جانتے ہیں جہاں پہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں 3 دن کا ختم بھی ہوتا ہے، اور تو دانے پڑھ کے جو یہ تسبیحات کرتے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہوئے عالم کے لوگ ہوتے ہیں، علم دین تو سیکھے ہوئے دین وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ خود کرتے ہیں، ان کو منع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کو وہاں پہ منع کرنا چاہیے، اس چیز سے روکنا چاہیے، ورنہ جو عالم بھی ہو کہ اگر ایسے خاموشی دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کی پکڑ قیامت میں ہوگی۔ ہم اس بدعت کو چھوڑ دیں، اللہ رسول کے مطابق ہم اپنے عمل کو کرنے کی کوشش کریں اور کریں، ہر خرابات سے ہمیں باز ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک ہم زندہ میں ہیں، جب تک ہم کو زندہ رکھ، اسلام پہ رکھ، ایمان پہ رکھ، اور تیرے فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عطی کر ہدایہ۔